السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا گائز، تو اسلامیہ کالج آف پشاور کے ایف اے اور ایف ایس سی کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے حوالے سے بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ ریزروڈ سیٹس اور کمپلیٹ آن لائن کا جو پروسیجر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمیشن کا جو اسکیڈول ہے، یعنی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ اس میں ٹیسٹ آپ لوگوں کا کب ہوگا اور آپ لوگوں کی انٹرویو کب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس بیس پہ جنہوں نے اپلائی کرنی ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا، اور اوپن میرٹ پہ، سیلف فائنینس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فاٹا کے طالب علم ہے کس طرح آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں، اور یہ میں کمپلیٹ جتنا بھی پروسیجر ہے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپلیٹ آن لائن کا جو پروسیجر ہے، یعنی کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسلامیہ کالج پشاور میں، تو وہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ سب تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کو۔ سب سے پہلے یہ چند سٹیپس ہے، یہ اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا جاؤں۔ تو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہے تو آپ اسی لنک پہ کیا کریں، کلک کریں، چونکہ یہ آلریڈی لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہوگا جب بھی آپ اپلائی کریں گے۔ اس کے بعد یہ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ یہ جتنا بھی پروسیس ہے میں اپنی ویڈیو میں دے چکا ہوں، آپ لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو کمپلیٹ آن لائن کا جو پروسیجر ہے وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے جب بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے سٹیپ پہ کہہ رہا ہے کہ فیل آن لائن رجسٹریشن فرام اینڈ پرنٹ فی واؤچر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ رجسٹریشن کر لیں، کمپلیٹ آن لائن کا جو پروسیجر ہے وہ کر لیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فی واؤچر کو پرنٹ کرنا ہے۔ اور سٹیپ 3 میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کیا کریں، یو بی ایل بینک میں، آپ نے یو بی ایل بینک میں 1500 روپیز جمع کرنے ہیں جس بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنے ہیں، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فی واؤچر کو جنریٹ کرنا ہے، اور جب اس فی واؤچر کو آپ جنریٹ کر لیں، یہاں پر سٹیپ 4 میں کہا گیا ہے کہ آپ جب آپ کا انٹرویو کا دن ہو گیا پر جب آپ نے ایڈمیشن کرنا ہے تب آپ نے اپنے ساتھ لے آنا ہے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں، یعنی وہ طالب علم جنہوں نے سپورٹس بیس پہ اپلائی کرنی ہے وہ 200 روپے زیادہ جمع کریں گے، یعنی 1500 روپے پر آپ تقریباً 3 سے 4 ڈپارٹمنٹس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، 3 سے 4 چیزوں کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 200 روپے زیادہ جمع کرنا ہے جنہوں نے سپورٹس بیس پہ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے، یہ بوائز، یعنی بوائز کن جو پروگرامز ہیں ان کو لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو گرلز ہیں وہ کن پروگرامز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بوائز جو ہے نا وہ ایف ایس سی یا ایف اے میں، یعنی پری میڈیکل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، پری انجینئرنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے لیے کر سکتے ہیں، ہیومینٹیز اینڈ آرٹس کے لیے کر سکتے ہیں، اور درس نظامی یعنی اسلامک تھیولوجی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو گرلز ہیں وہ صرف 2 ہی پروگرامز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، پری میڈیکل کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اور پری انجینئرنگ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھ لیں اسکیڈول آف ایڈمیشن۔ تو یہاں پر سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ایڈمیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے، آخری تاریخ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس، 15 سپٹمبر ہے، یعنی 15 تاریخ جمعے کے دن آخری تاریخ ہے اپلائی کی۔ اور اس کے بعد جو حافظ قرآن والے ہیں جنہوں نے حافظ قرآن کے بیس پہ کیا کر دینا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، ان کے مارکس اگر 1030 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو اس کی جو ڈیڈ لائن ہے، یعنی 18 منڈے تک جو ہے نا، منڈے کے دن 18 سپٹمبر کو لاسٹ ڈیٹ ہے ان کی۔ اور وہ طالب علم جو حافظ قرآن کے بیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مارکس کتنے ہیں، 1029 ہیں یا اس سے نیچے ہیں، بلو ہیں، تو ان کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ 19 سپٹمبر ہے، یعنی آخری تاریخ ان کی کیا ہے، 19 سپٹمبر ہے۔ اور اس کے بعد جو ڈسپلے آف پروویژنل میرٹ لسٹ ہے، یعنی جو میرٹ لسٹ لگے گا وہ 20 تاریخ کو، 20 سپٹمبر کو لگے گا، بدھ کے دن۔ اور اس کے بعد جو فاٹا کے طالب علم ہیں یا پھر ایف آر کے طالب علم ہیں یا پھر افغان جو نیشنلز ہیں یا جتنے بھی مرج ایریا سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو ایڈمیشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس، 20 سپٹمبر ہے، 20 سپٹمبر ڈیڈ لائن جو ہے سپٹمبر وہ ایڈمیشن کی۔ اور اس کے بعد جو فائنل میرٹ لسٹ لگے گا وہ 22 سپٹمبر کو ہمارے پاس لگے گا۔ اور اس کے بعد آتے ہیں نیچے، یہاں پر انٹرویو، یہاں پر آپ نے یہ بوائز کے انٹرویو کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ ٹائمنگ کیا ہے، 8 سے لے کر 4 بجے تک ہے۔ اور اس کے بعد وینیو یعنی کون سی جگہ پر ہے، خیبر یونین ہال اسلامیہ کالج پشاور، یعنی خیبر یونین ہال میں ہے۔
آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ڈسپلن ڈیٹ یعنی فی کیٹیگری. اور اس کے بعد یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پری میڈیکل جو مارننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا منڈے کے دن 25/9/2023 کو کیا ہوگا انٹرویو ہوگا. یعنی کن لوگوں کا ہوگا؟ اوپن میرٹ والے اور سیلف سپورٹ والے. ان کا کیا ہوگا 25 تاریخ کو ہوگا 25/9/2023 کو. اس کے بعد پری میڈیکل جو ایوننگ والے ہیں جنہوں نے ایوننگ کے لیے اپلائی کیے ان کا ٹیوزڈے کے دن یعنی 26/9/2023 کو کیا ہوگا سیلف سپورٹ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا ان کا انٹرویو ہوگا. اور اس کے بعد پری انجینئرنگ کا جو طالب علم ہیں یہ وینسڈے کے دن سے یعنی 27/9/2023 کو ان کا کیا ہوگا اوپن میرٹ اینڈ سیلف سپورٹ والے دونوں کا سیم ہی ہوگا. صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ جو کمپیوٹر سائنس والے ہیں یہ تینوں یہاں پر دیکھ لیں جن بیس پہ انہوں نے اپلائی کی ہے ان کا کیا ہوگا تھرسڈے کے دن ہوگا 28/9/2023 کو اوپن میرٹ اینڈ سیلف سپورٹ دونوں کے. اس کے بعد جو ہیومینٹیز والے یعنی آرٹس والے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آرٹس کے لیے اپلائی کیا ہے یا درس اسلامیہ کے لیے درس یا اسلامک تھیولوجی کے لیے اپلائی کیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ فرائیڈے یعنی 29/9/2023 کو اوپن میرٹ جنہوں نے اوپن میرٹ کے بیس پہ کیا ہے ان کا کیا ہوگا انٹرویو ہوگا. اور اس کے بعد آئی سی پی امپلائز چلڈرن ہو گئے, ایلومنائی ریئل چلڈرن ہو گئے, اور اس کے بعد اے یو پی امپلائز ریئل سنز ہو گئے, یا یو ای ٹی امپلائز ریئل چلڈرن ہو گئے, یا فارجن اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی جو انٹرویو ہے وہ 3/10/2023 کو ہوگی جو یہ بھی اوپن میرٹ کے ہی ہیں. اس کے بعد فزیکلی چیلنج یعنی ڈسیبلڈ پرسن ہو گئے یا افغان ہو گئے, افغان نیشنلز ہو گئے, یا ایکس فاٹا کے جو طالب علم ہے یا ایف آر کے جو طالب علم ہے, یا مرجڈ ایریاز جتنے بھی ہے ٹوٹل فاٹا میں ان کا کیا ہوگا وہ ہمارے پاس وینسڈے یعنی 4/10/2023 کو کیا ہوگا ان کی انٹرویو ہوگی. اس کے بعد او لیول اسٹوڈنٹ یعنی کمنسمنٹ آف کلاس یعنی کلاس کی شروعات کب ہوگی منڈے 9/10/2023 کو. اس کے بعد آتے ہیں نیچے گرلز پہ. گرلز جو ہے نا یعنی وہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے جو ان کا انٹرویو ہونے والا ہے وہ ہے 2/10/2023 کو کیا ہوگا منڈے کے دن ان کی انٹرویو ہوگی. اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے یہاں پر نیچے if any applicant misses his or her interview on the specified date and time they will lose the right to admission. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انٹرویو سے چاہے وہ گرل ہے یا پھر بوائے ہے اگر وہ اسپیسیفک ٹائم یا ڈیٹ پر انٹرویو کے لیے نہیں آیا تو وہ ایڈمیشن کھو دے گا, یعنی وہ دوبارہ اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا یا پھر ان کا کوئی بھی چانس نہیں ہے کہ وہ انٹرویو دے دے. اور اس کے بعد ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یعنی منیمم اے گریڈ آپ کا کس میں ہونی چاہیے؟ اے گریڈ ہونا چاہیے اگر آپ نے اپلائی کرنی ہے پری میڈیکل کے لیے, پری انجینئرنگ کے لیے یا کمپیوٹر سائنس کے لیے. اس کے بعد آپ کا منیمم یعنی کم سے کم بی گریڈ ہونا چاہیے اگر آپ نے آرٹس کے لیے اپلائی کرنی ہے یا درس نظامی یعنی اسلامک تھیولوجی کے لیے اپلائی کرنی ہے. اس کے بعد یہ برنگ دا فالوئنگ ڈاکومنٹس دا ٹائم آف انٹرویو, یعنی یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ ڈاکومنٹس آپ نے انٹرویو کے دوران لے آنے جب آپ کا انٹرویو ہوگا. ان کیس فارمر فاٹا یا فار کوٹا سٹیز ڈومیسائل سرٹیفکیٹ مسٹ بی اٹیچڈ, یعنی آپ کا کیا ہو ڈومیسائل یعنی جو کوٹا بیس والے ہیں جتنے بھی ہیں ایف آر والے ہیں یا پھر اس کے بعد جو فارجنر ہیں ان کے پاس کیا ہونا چاہیے سرٹیفکیٹ یعنی ڈومیسائل ہونا چاہیے. فاٹا اور ایف آر کی بات ہو رہی ہے ساری. اور اس کے بعد جو کینڈیڈیٹس اپلائی آن اے یو پی جنہوں نے اے یو پی کے بنیاد پہ کیے یا یو ای ٹی کے بنیاد پہ کیے یا آئی ایس پی کے بنیاد پہ کیے ان کے پاس کیا ہونا چاہیے پیرنٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اے یو پی یا یو ای ٹی یہ وہ طالب علم جن کے والدین کیا ہیں یا تو اسلامیہ کالج میں پڑھتے ہیں یا یو اے ٹی میں پڑھتے ہیں یا آئی سی پی میں پڑھتے ہیں ان کے جو چلڈرن ہیں یہ ان کے لیے بھی سیٹس ہیں. صحیح ہے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے جو والد ہیں ان کے سرٹیفکیٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے 2 فوٹو کاپیز ہونا چاہیے ڈیٹیلز مارک سرٹیفکیٹ کے یعنی ڈی ایم سی کے یعنی ٹرانسکرپٹ کے آپ کے میٹرک کی جو ٹرانسکرپٹ ہے آپ کے 2 کاپی ہونا چاہیے اس کے. اس کے بعد آپ کا فارم بی یا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے بھی آپ کے پاس 1 کاپی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ جو مائگریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ آلریڈی پشاور سے ہی ہیں تو آپ نہیں اس کو رہنے دیں. اگر آپ فار ایگزامپل کسی اور انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس مائگریشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جب آپ انٹرویو کے دوران یعنی جائیں. اگر انٹرویو کے دوران آپ نے نہیں لینا تو جب آپ کا ایڈمیشن یعنی کنفرم ہو جائے گا تو اس 1 ویک کا ٹائم ہوتا ہے اسی کے دوران آپ نے کیا کرنا ہوگا مائگریشن سرٹیفکیٹ کو تیار کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں نیچے 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ کے پاس ہونا چاہیے
جس کا بیک گراؤنڈ کیا ہو ہمارے پاس صرف وائٹ ہو. اور اس کے بعد نیچے ہے یعنی اسٹوڈنٹس اپیئرنگ فار دا حافظ قرآن ٹیسٹ مسٹ برنگ سند یا اوریجنل ڈی ایم سی. اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ یا تو سند ہونا چاہیے جو حافظ قرآن ہے, یا پھر اوریجنل جو ٹرانسکرپٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ سائز ان کے پاس پکچر بھی ہونا چاہیے جب انہوں نے کیا انٹرویو کے لیے آنا ہو. اس کے بعد ہاسٹل ہو گیا یا انسٹرکشنز ہو گیا, یہ آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن ہاسٹل کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر دیکھ لیں یہ وہ طالب علم ہیں جنہوں نے اسپورٹس بیس پہ کرنی ہے, چاہے وہ میل ہیں یا پھر ہمارے پاس فیمیل ہیں. تو گیمز یہ ہیں بوائز ان جو یہاں پر اسپورٹس دیے گئے ہیں ان کے بیسس پہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں, یعنی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو ٹرائلز ان کے کب ہیں؟ ٹرائلز ان کے ہیں 25/9/2023 کو ٹرائلز ہے, یعنی 9 بجے جو اپلائی کر لیں اسپورٹس کے بیس پہ. 26 پہ بھی ہے, 27 پہ بیڈمنٹن کا ہے, والی بال کا 28 پہ. یہ دیکھ لیں یہ ڈیٹ ہیں, یہ وہ ڈیٹ ہیں جن کے لیے آپ نے اپلائی کی ہے جس بیسس پہ. اور وہ کہاں پر؟ یونیورسٹی آف پشاور اسکواش کورٹ میں. یہ خود پلے گراؤنڈ ہے, وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, جانا ہے اسی ڈیٹ پہ اسی ٹائم. اور اس کے بعد گرلز جو ہیں یہ 3 چیزوں کے لیے اپلائی کر سکتی ہے, ٹینس کے لیے, بیڈمنٹن کے لیے, ایتھلیٹکس کے لیے. تو اور یہاں پر ٹائم بھی دیا گیا ہے کہ کون سا کب ہے, کس ٹائم ہے اور کس جگہ پہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے امپورٹنٹ نوٹس فار ٹرائلز. ٹرائلز کے لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ پڑھ لیں. اور صرف یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جن اسٹوڈنٹس نے ٹرائلز کے لیے آنا ہے اس کے پاس پراپر شرٹ بھی ہونا چاہیے, نکر بھی ہونا چاہیے اور ٹراؤزر بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد جنہوں نے فار ایگزامپل کرکٹ کے لیے آنا ہے تو اس کے پاس کرکٹ ہونا چاہیے, کرکٹ کے بیٹ بال وغیرہ ہونا چاہیے, اسکواش اور لان ٹینس, ٹیپ بال ٹینس, ہاکی اینڈ بیڈمنٹن. یعنی جس بندے نے جس بیس پہ کی ہے وہ چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹرائل کے دوران, یہ میں بات کر رہا ہوں. تو یہ جتنا بھی تھا یہ انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے دے دی. اب آتے ہیں جو کمپلیٹ آن لائن کا جو پروسیجر ہے, یعنی آپ اپلائی یا کس طرح کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ لنک میں نے آلریڈی آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہوگا, تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ آ جائے گا. صحیح ہے. اس کے بعد اگر آپ کا آلریڈی اکاؤنٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, جسٹ CNIC یا فارم بے ہو گیا وہ آپ نے لکھنا ہے اور پاسورڈ کلک کر دینا ہے. اگر آپ کا نہیں ہے, فرسٹ ٹائم آپ اپلائی کر رہے ہیں, تو آپ نے نیو ہیئر پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے فرسٹ نیم دینا ہے, اس کے بعد لاسٹ نیم دینا ہے, اس کے بعد کوئی سا بھی ای میل آپ نے دے دینا ہے جو یوز میں ہو, والد صاحب کا دے دے یا بھائی کا دے دے, جو بھی ہے وہ آپ دے دیں تاکہ جو مزید انفارمیشن آپ کو ملے وہ پھر آپ کو ای میل کے تھرو ہی ملتی ہے سم ٹائمز, تاکہ وہ پھر آپ سے غائب نہ ہو جائے. اس کے بعد اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں تو نو کر دیں, اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے تو یس کر دیں. اور اس کے بعد آپ نے CNIC, اگر آپ کا CNIC نہیں ہے تو فارم بیج وہ آپ نے یہاں پر پٹ کر دینا ہے. اس کے بعد موبائل نمبر دے دینا ہے, اس کے بعد پاسورڈ بھی دینا ہے, اور وہی پاسورڈ آپ نے کیا کرنا ہے, کنفرم پہ لکھنا ہے. اگر یہاں سے آپ میل ہیں تو میل پہ کلک کر دیں, اگر آپ فیمیل ہیں تو فیمیل پہ کلک کر دیں, اور اس کے بعد سائن آپ پہ کلک کر دینا ہے. اچھا, تو جیسے ہی وہاں لاگ ان پہ کلک کر لیں, یہ دیکھ لیں اس قسم کا انٹرفیس شروع ہو جائے گا. تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھ لیں, یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈمیشن انفارمیشن, تو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ جتنے بھی انفارمیشن ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. تو یہاں پر یہ دیکھ لیں ایڈمیشن اپلائی فار, یعنی آپ نے کس بیس پہ اپلائی کرنی ہے. آپ نے اف یو آر اے بوائے, اگر آپ ایک لڑکے ہیں تو اس پہ کلک کرنا ہے, اف یو آر اے گرل تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. سپوز کر میں نے اس پہ کلک کرنا ہے. اب آپ نے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کس بیس پہ اپلائی کرنی ہے. یہ اوپن میرٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں, ڈسیبل پہ کر سکتے ہیں, محمد ایجنسی کے ہو گئی, خیبر ایجنسی کے باجوڑ, یعنی فرٹانگ, جو بھی آپ نے یعنی جس بیس پہ کرنی ہے. فارجن اسٹوڈنٹس ہیں آپ, نارتھ وزیرستان سے ہیں, یعنی جس بیس پہ بھی آپ نے کرنی ہے, اسپورٹس کی بنیاد پہ کرنی ہے, تو کیا ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور سپوز کریں میں نے کرنی ہے فرٹانگ کے پہ, تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, نیچے آ جانا ہے, اور یہاں پر اگر آپ حافظ قرآن ہے تو اس پہ کلک کریں, اگر آپ حافظ قرآن نہیں تو اس کو چھوڑیں. سپوز کریں آپ کو ہاسٹل ریکوائرڈ ہے تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اپڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے. تو جیسے ہی آپ اپڈیٹ پہ کلک کر دیں, اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے. یہ دیکھ لیں یہاں پر آپ کا نام آ گیا, یہاں پر آپ کا پورا نام آ گیا, مڈل بھی, اور اس کے بعد یہاں پر سلیکٹ پروونس, آپ نے کس صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ نے مینشن کر دینا. اس کے بعد ڈومیسائل آپ کا کہاں کا ہے وہ آپ نے یہاں سے
مینشن کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے CNIC آ جائے گا، اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھ دینا ہے، اس کے بعد آپ کا سلیکٹ ریجن کون سا ہے وہ آپ نے مینشن کر دینا ہے، آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے وہ آپ نے مینشن کر دینا ہے، اور یہاں سے آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کر دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لاسٹ انسٹیٹیوٹ اٹینڈنٹ یعنی کلاس 10 آپ نے کہاں سے کیا ہے وہ آپ نے یہاں سے مینشن کر دینا ہے، اور آپ کو کس طرح ہمیں پتہ چلو آپ یہ کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا، اس کے بعد آپ نے فیملی کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے یہاں سے پٹ کر دینے ہیں، فادر کا نیم، اور اس کے بعد فادر اگر زندہ ہے تو الائیو کر دیں، اگر وفات پا چکے ہیں تو ڈیسیزڈ کر دیں، اور اس کے بعد فادر کا CNIC، اس کے بعد فادر کا سیل نمبر یعنی موبائل نمبر، اس کے بعد فادر کی ایجوکیشن کیا ہے وہ آپ نے یہاں سے مینشن کر دینی ہے، اور اس کے بعد فادر پروفیشن یعنی آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں وہ آپ نے کر دینا ہے، اگر یہاں سے نہیں مل رہا تو ادر پہ کلک کر دیں، اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھنا مادر کا نہیں والدہ محترمہ کا نام، اس کے بعد اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو الائیو کر دیں، اگر وفات پا چکی ہے تو ڈیسیزڈ کر دیں، یہاں پر والدہ محترمہ کا CNIC، سیل نمبر، موبائل نمبر، اور یہاں پر ان کی ایجوکیشن، اور اس کے بعد ان کا پروفیشن کیا ہے جو بھی ہے، اگر وہ ہاؤس وائف ہے تو ہاؤس وائف کر دیں، اگر وہ کوئی جاب کرتی ہے یا پھر جو بھی کرتی ہے یہاں پر آپ نے مینشن کر دینا ہے، اس کے بعد آپ کے بہن بھائی کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں آپ، اور آپ کی سسٹرز کتنی ہیں وہ آپ نے یہاں پر مینشن کر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے اپڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے، اس کے بعد جیسے ہی آپ اپڈیٹ پہ کلک کر لیں گے یہ دیکھ لیں کانٹیکٹ ڈیٹیلز آ گیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے، آپ کا فون نمبر، اور اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد کرنٹ ایڈریس یعنی جو آپ کا ایڈریس ہے یعنی پاکستان میں آپ رہتے ہیں، اس کے بعد سٹی کون سی سٹی میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ایڈریس کون سا ہے اور ایڈریس لکھ دیں، اس کے بعد آپ کا زپ کوڈ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور اپنے علاقے کا زپ کوڈ سرچ کرنا ہے وہ آ جائے گا، اور اس کے بعد اگر آپ نے نیچے بھی آپ کا پرماننٹ ایڈریس بھی سیم ہے تو آپ نے یہاں پر اس کو سیم کر دینا ہے، تو سیم سارا کچھ آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے اپڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے، اور تو جیسے ہی آپ کانٹیکٹ کی جتنے بھی ڈیٹیلز ہیں اس پہ کلک کر لیں، اپڈیٹ پہ کلک کر لیں، تو جیسے اپڈیٹ پہ کلک کر لیں یہ دیکھ لیں اس قسم کا انٹرفیس ہو گیا، اس کے بعد یہ گارڈینز ڈیٹیلز ہے، یہاں پر آپ نے ریلیشن لکھنا ہے، سپوز کر لیں آپ نے فادر کی پٹ کرنا ہے تو یہ سارا کچھ آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے صرف انکم اور ایڈریس جو ہے نا وہ لکھ لینا ہے، جسٹ میں نے آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے سارا کچھ پٹ کیا، سپوز کریں میں یہ پٹ کر دیتا ہوں، اور ایڈریس بھی سپوز کریں پٹ کر دیں، اس کے بعد آپ نے اپڈیٹ پہ کلک کرنا ہے، یہ دیکھ لیں، اور یہ آپ نے ٹرو انفارمیشن پٹ کرنی ہے، یہ میں نے جسٹ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے یہ چیزیں پٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اکیڈمک انفارمیشن، یہاں پر ایڈ ایجوکیشن پہ کلک کر دینا ہے، سب سے پہلے یہاں پر آپ نے کیا کر دینا ہے سلیکٹ کرنا ہے کس کو ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کو، یہ آپ نے مینشن کر دینا ہے، چونکہ آپ نے FA یا FSC کے لیے اپلائی کرنی ہے تو آپ نے میٹرک کے جتنے بھی یہاں پر یہ چیزیں آپ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ نے پٹ کر دینا ہے، تو یہاں پر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ آپ نے مینشن کر دیا، اس کے بعد آپ نے ڈگری مینشن کرنی ہے یعنی میٹرک آپ نے پھر سے مینشن کر دینا، اس کے بعد اسپیشلائزیشن آپ نے کس چیز کی، اگر آپ نے آرٹس میں کی ہے تو آرٹس کر دیں، اگر آپ نے سائنسز میں کیا تو سائنس پہ کلک کر دیں، اس کے بعد سلیکٹ پاسنگ ایئر یعنی کب آپ نے کی ہے، سپوز کر لیں 2023 میں آپ نے پاس کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹوٹل مارکس کتنے ہیں 1100 ہیں سپوز کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے کتنے حاصل کیے ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کس انسٹیٹیوٹ سے کیے وہ آپ نے مینشن کر دینا ہے، اس کے بعد بورڈ کا رول نمبر کیا تھا وہ آپ نے مینشن کر دینا ہے، اور اس کے بعد کس بورڈ سے کیا تھا، جس بورڈ سے آپ نے کیا تھا وہ لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے، یعنی میٹرک کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے، یہاں پر یہ آپشنل ہے، اگر ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا تو آپ اس کو کیا کر دیں سمپلی اس کو اپڈیٹ کر لیں اور اپڈیٹ پہ کلک کر لیں، تو جیسے ہی اس پہ کلک کر لیں آپ کی جو میٹرک یعنی میٹرک کے جو جتنے بھی اکیڈمک ڈیٹیل ہے وہ آپ نے کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پر یہ دیکھ لیں سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے، تو جیسے ہی آپ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے یہ دیکھ لیں چوز پروگرام آ گیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویو ایلیجیبلٹی پروگرام پر آپ نے کیا کر دینا ہے کلک کر دینا ہے، جیسے ہی آپ اس پہ کلک کر لیں گے یہ دیکھ لیں پری میڈیکل کے لیے کرنا ہے، پری انجینئرنگ کے لیے کرنا ہے، فائن آرٹس کے لیے کرنا ہے، آرٹس کے لیے کرنا ہے، یا پھر
درس نظامیہ اسلام تھیولوجی کے لیے کرنا ہے یا پھر کمپیوٹر سائنس کے لیے کرنا ہے، یعنی جس بھی فیلڈ کے لیے کرنا ہے. سپوز کر میں نے پری میڈیکل کے لیے بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پری انجینئرنگ کے لیے بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد جنرل سائنس کے لیے بھی کرنا ہے، اور فائن آرٹس کے لیے بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے لیے. یعنی میں نے 5 چیزوں میں اپلائی کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپڈیٹ پہ کلک کر دینا. تو یہ میں نے اپڈیٹ پہ جیسے کلک کر لیں گے، یہ دیکھ لیں یہاں پر CNICF فارم پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپلوڈ کر دینا ہے. تو اگر آپ کا فارم بے CNIC نہیں ہے تو فارم بے کا فرنٹ سائز اور فارم بے کا بیک سائڈ وہ آپ نے کیا کر دینا ہے، اپلوڈ کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈومیسائل بھی اپنا اپلوڈ کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپلوڈ پہ کلک کر دینا ہے. تو یہاں پر جیسے ہی آپ اپلوڈ ڈاکومنٹس پہ کلک کر لیں گے تو یہ دیکھ لیں اپلیکیشن سبمیشن. پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایگری وتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سبمٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہ دیکھ لیں بینک چالان. آپ نے کرنا یہ ہے کہ بینک چالان کو کیا کرنا ہے، جنریٹ کرنا ہے. تو جیسے آپ UPL میں آپ نے جمع کر دینا ہے، اس کو جیسے آپ 1500 فی آپ نے جمع کر دینا ہے. میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. اور یعنی اگر آپ نے 4-5 بھی ڈپارٹمنٹس کے لیے اپلائی کر دیا، جس طرح پروگرامز کے لیے، یعنی پری میڈیکل کے لیے، پری انجینئرنگ کے لیے، یعنی جن بھی آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہے، صرف آپ نے 1500 روپے جمع کرنا ہے. اگر آپ نے اسپورٹس کی بنیاد پہ کیا ہے تو آپ نے 200 روپے ایکسٹرا جمع کرنے ہیں، یعنی 1700 روپے جمع کر دینے ہیں. جیسے ہی آپ چالان جمع کر لیں بینک میں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر سے ایک تصویر اس کی کھینچنی ہے، اور آپ نے دوبارہ اسی ویب سائٹ پہ آنا ہے، اور یہاں پر کیا کر دینا ہے، اپڈیٹ کر دینا ہے. اپڈیٹ کر دینا ہے، صحیح ہے. اور پھر جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے یہ انٹرویو کے دوران اوریجنل ڈاکومنٹس اور یہ چالان آپ نے دوبارہ لے جانا ہے. تو یہ تھا مکمل طریقہ. اور اگر ابھی تک آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.